دو لفظ ہے، ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں اے مسلمانوں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے بعد کیا ہے عربی کے اعتبار سے عطف کر کے جب ہم کہیں گے وما لکم لا تقاتلون فی المستضعفین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جن مردوں کو کچلا گیا، عورتوں کو کمزور بنایا گیا، جن بچوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے لیے تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میدان جنگ میں جانا ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے یا جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، جنہیں کچلا گیا ہے اور جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے جنگ لڑنا عین جہاد ہے۔ بہترین جواب ہے کہ اے مسلمانوں کیوں نہیں لڑتے کہ جنہیں کمزور بنا دیا ہے؟ لفظ بھی دیکھیے، من المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جو کمزور بنا دیا گیا ہے، جو کمزور ہیں، الذین یقولون، جو یہ فریاد کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ اب لفظی ترجمہ پہ آیا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ لفظی ترجمہ ہی ہو، مفہوم کے اعتبار سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے میرے معبود ہم کو اس بستی سے نکال دے، ہم کو اس بستی سے نجات عطا کر دے، ہم کو اس بستی سے آزاد کر دے، جس بستی سے الظالم اہلھا، کہ جس کے باشندے، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم کو اس بستی سے نجات عطا کر دے۔ اس بستی کے، جس بستی کے رہنے والے باشندے ظالم ہیں، ان سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ کوئی نجات عطا کرنے والا نہیں۔ اتنے مسلمان ممالک ہیں، سب کے سب کان میں تیل ڈالے ہوئے بیٹھے تھے اور بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں۔ شروع سے جب سے ایران کا انقلاب آیا، اس وقت سے امام خمینی نے آواز اٹھائی، اور امام خمینی کے بعد جو ان کے واقعی حقیقی نائب، ولی فقی، شہید اعظم آیت اللہ العظمی خامنائی قدسہ سرہ، اس مشن کو لے کر کے چلے، اس کے بعد سے لمحہ بھر کے لیے نہیں، بہت ساری ایران میں بھی اس طرح سے جو صدر آتے رہے، کچھ صدر چاہ رہے تھے امریکہ و اسرائیل سے ہاتھ ملا لیں، لیکن آیت اللہ خامنائی نے امضا نہیں فرمایا، آیت اللہ خامنائی نے رضایت نہیں دی۔ کیوں نہیں رضایت دی؟ اسی لیے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس وقت تک ہم امریکہ اور اسرائیل سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ورنہ ایران کی امریکہ سے کیا جنگ، ایران کی اسرائیل سے کیا جنگ، بارڈر بھی تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، جب بارڈر ملتا ہوتا ہے تو جنگ ہوتی رہتی ہے۔ آپ لوگ خود جواب دیں گے، ایران کی جنگ جو امریکہ سے ہے، ایران کی جنگ جو اسرائیل سے ہے، کس لیے ہے؟ آپ خود جواب دیں گے، آپ کا ضمیر جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ کنہیں مظلوم فلسطینیوں کو، غزہ کے مظلوموں کو بچانے کے لیے، ورنہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ ایران کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، لیکن صرف اسی بنا پر تو جو یہ مظلوم آواز بلند کر رہے ہیں اس آیت کے لحاظ سے کہ اے میرے معبود ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما،
کہ جس کے باشندے، جس کے رہنے والے ظالم و جابر ہیں۔ پھر اس کے بعد سنیے آیت میں ہے، پھر آیت میں یہ ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے میرے معبود اپنی جانب سے ہمارے لیے ایک سرپرست بھیج دے، ایک ولی بھیج دے۔ کون ولی بنا؟ وہی ولی بنا جو ولی فقیہ تھا۔ قرآن کی آیت ہے نا، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے میرے معبود اپنی جانب سے ایک سرپرست بھیج دے، ایک ولی بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے ایک نصیر و مددگار بھیج دے، جس نے مظلوموں کی حمایت میں اپنی جان دے دی۔ معمولی نہیں ہے، ایسے ہی آپ زندگی ان کی دیکھیے۔ دنیا میں میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ 19-20 سال اور ہمارے بزرگ بھی سب موجود ہیں، یہ سب اسی طرح سے ایران میں رہے ہیں، 19-20 سال رہا ہوں، نزدیک سے دیکھا، ابھی تک آیت اللہ خامنائی کی کوئی برائی، ان کی طرف سے کوئی شر، کوئی عیب نہیں دیکھا۔ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں ایک جملہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے معبود ہر جنازے کے لیے جو نماز پڑھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کے بارے میں ہم خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر پورے یقین کے ساتھ ہم کہیں گے، ابھی تو نماز جنازہ نہیں ہوئی، آیت اللہ خامنائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر کہیں گے پورے یقین و اطمینان کے ساتھ وہ آیت اللہ خامنائی کے لیے کہیں گے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے معبود میں خیر کے سوا اور کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور بات ہے کوئی کسی بنا پر اپنے اعتبار سے ہر ایک اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، اگر اسلام و شریعت و مذہب و دین کے اعتبار سے اپنے مکتب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آیت اللہ خامنائی جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو شعر ہر عالم کے انتقال پر پڑھ دیتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، آیت اللہ خامنائی جیسے لوگوں کے لیے ہے، آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے لیے ہے، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی جیسے لوگوں کے لیے یہ شعر ہے یقیناً۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے، توجہ سے سنیے، الذین آمنوا، اللہ نے بیان بھی کر دیا کہ کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، کون مظلوموں کی حمایت میں اٹھتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے ہیں وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہی اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہی اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ توجہ رہے، یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ پورا جواب موجود ہے۔ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ آیت کہیں پہ رکتی نہیں ہے، پھر اللہ حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو، یہ حکم دے رہا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اے مسلمانوں شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے ساتھیوں سے، شیطان کے دوستوں سے جنگ لڑو، قتال کرو۔ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے۔ فقاتلوا، حکم دے رہا ہے اللہ۔ یہ دونوں آیتوں کو دیکھیے، بہترین جواب ہے اس کے اندر۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پہلے تو یہ کہا اللہ کی راہ میں جو ایمان لائے ہیں وہی لڑتے ہیں،
اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں، ظلم کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور پھر حکم اللہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو حکم دے رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے اولیاء ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ان سے جنگ لڑو، ان سے لڑو۔ شیطان کے دوست اس وقت کون ہیں؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا تھا امریکہ کو شیطان بزرگ۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں، جو شیطان کے حلیف ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے مددگار ہیں۔ ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، تو شیطان کے مددگار کتنے ہیں؟ آپ دیکھیے یوٹیوب پر بعض اسلامی ممالک کے مسلمان بعض کٹ ملے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایران کویت پہ حملہ کر رہا جو کہ مسلمان ہیں، ایران سعودیہ پہ حملہ کر رہا جو کہ مسلمان ہیں، ایران بحرین پہ حملہ کر رہا جو کہ مسلمان ہیں، ایران اور دوسرے ممالک پہ حملہ کر رہا جو کہ مسلمان ہیں۔ ایران قرآن کے عین مطابق عمل کر رہا ہے، قرآن کے مطابق ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں ان سے جنگ لڑو۔ جو شیطان کے دوست ہیں یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب شیطان کے دوست ہیں، ان سے جنگ لڑو۔ اور ایران اس پہ عمل کر رہا ہے۔ ایران کی حکومت چلانے والے کوئی ظالم و جابر نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، کوئی سفاک نہیں ہے۔ ایران کی حکومت کو چلانے والے عالم ہیں، فقہاء ہیں اور مومنین ہیں، لہذا وہی عمل کر رہے جو قرآن کہہ رہا ہے، وہی عمل کر رہے ہیں جو ہماری فقہ کہہ رہی ہے، جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے، جو دین کہہ رہا ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے۔ شریعت سے ذرہ برابر ہٹ کر کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب سے یہ تھا کہ ایٹم بم نہ بنایا جائے، آیت اللہ خامنائی نے اجازت نہیں دی، آیت اللہ سیستانی نے اجازت نہیں دی، لیکن جب ضرورت پڑ جائے کہ اس وقت یوں ہی حملہ کیا نا، ایران تو بیٹھا ہوا تھا، مذاکرات چل رہے تھے، دھوکہ دیا، پھر کچھ 2-3 دنوں کے بعد پھر بیٹھک ہونا تھی اور اس نے حملہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر، ولی فقیہ، جو ہم لوگوں کی روح و جان ہے، سید کا خون پاک و پاکیزہ ہے، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اور یقیناً سید کے خون نے انقلاب برپا کیا ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ یہ سید کا خون کہاں تک انقلاب کو لے جائے گا، چونکہ دوسرے لوگ بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے دوسرے بھی، پرائے بھی، یہاں تک کہ اپنے ہندوستان میں چھوٹوں میں، بڑوں میں، بچوں میں جو جذبہ پیدا ہوا ہے ایران کی مدد کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی انگوٹھی دے دیں، اپنی کان کی بالیاں دے دیں، یا بچیاں جو کچھ بھی غلک میں جمع کیے ہوئے ہیں وہ سب دے دیں، کس کے لیے؟ ایران کی حفاظت کے لیے، ایران کے مومنین کی مدد کے لیے۔ یہ انقلاب خون رہبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ کا خون ہے، رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون انقلاب لائے گا۔ قرآن نے جو یہ کہا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، اور پھر قرآن نے کہہ دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا حربہ، شیطان کا فریب، شیطان کا دھوکہ، یہ سب بہت کمزور ہے۔ شیطان نے پہلے ہی، چونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں نا تجزیہ نگار، جو تجزیہ کرنے والے یوٹیوب پہ میں سنتا تھا تو بیان کرتے تھے اسرائیل کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ ہے، اتنے اسلحے ہیں، اور امریکہ کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور ایران کے پاس اتنی چیزیں ہیں، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ یعنی ان کے بتانے کے لحاظ سے ایسا لگ رہا تھا کہ بس امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے، اور یہی ان دونوں شیطانوں نے، ان دونوں خبیثوں نے، ان دونوں نجس و ناپاک نے یہی سوچا بھی تھا کہ ہم رہبر کو قتل کر دیں گے،
رہبر کو قتل کر دیں گے اور ایران میں انقلاب آ جائے گا. ایرانی مقابل میں آئیں گے اور اپنے لحاظ سے جس کو چاہیں گے رہبر کی جگہ پہ بٹھا دیں گے, لیکن اس کے برخلاف ہوا. رہبر کے خون نے انقلاب برپا کیا کہ وہ ایرانی جو رہبر کو یا حکومت کو برا بھلا کہہ رہے تھے وہ پوری رات جاگ رہے ہیں ایران کی حفاظت کے لیے. ایران کی حفاظت کے لیے. ابھی تک تو میری بات میرے بچوں سے نہیں ہو پا رہی تھی جو قم میں ہیں. 2 دن پہلے بات ہوئی تو بتایا کہ یہاں اتنی رونق ہے کہ پوری رات 2 بجے 3 بجے کا ہم لوگ قم میں باہر گئے تھے. ہر طرف مومنین ہیں اور ہر طرف موقب لگی ہوئی ہے. جس طرح سے 40 میں موقب لگتی ہے زائرین کے لیے, اسی طرح سے ایران میں ایران کے مومنین گھر میں نہیں ہے, باہر ہے اپنے کشور کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے. معمولی چیز نہیں ہے یہ. انسان کے لیے سب سے عزیز چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی جان ہوتی ہے, لیکن یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہیں. یہی ہے شہادت کا جذبہ, اور یقیناً ہم میں اور آپ میں بھی یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے آیا ہے. جو بچپن سے ہم آپ مجلسیں سنتے ہیں اور ہمارے کانوں میں جو آواز پہنچتی رہتی ہے, کبھی جنگ بدر بیان کرتے ہیں, کبھی جنگ احد بیان کرتے ہیں, کبھی جنگ خندق بیان کرتے ہیں, کبھی خیبر بیان کرتے ہیں, کبھی دوسری جنگیں بیان کرتے ہیں. بعض جو موعظہ کرنے والے خطیب ہیں یا عالم ہیں وہ کہتے ہیں خیبر و خندق نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھیں گے تو یہ جوانوں میں جذبہ کہاں سے آئے گا؟ میں شبکہ خبر سن رہا تھا, اس پہ جو چل رہا ہے حیدر حیدر خیبر خیبر حیدر حیدر کا نعرہ بلند ہو رہا ہے, اور یہ یہودی جب سنتے ہیں خیبر خیبر حیدر حیدر تو ان کے کلیجے پاش پاش ہو جاتے ہیں کہ یہ حیدر کون ہے جنہوں نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تھا اور خیبر میں مرحب کو عنتر کو اور دوسرے یہودیوں کو تہہ تیگ کیا تھا. اسی لیے انہدام جنت البقیع کی کل تاریخ گزری ہے. یہ برطانیہ پیش تھا کہ جو ان کو لایا محمد بن سعود محمد بن عبد الوہاب کو, لیکن اس کے پیچھے کون تھے, کون سی لابی کام کر رہی تھی؟ یہی یہودی تھے. لہٰذا جب قبضہ ہوا سب سے پہلے, ابھی بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن نہیں وہ قلعہ نہیں ہے. جیسے ہی یہ آ گئے, یہ جو قزاق تھے, یہ جو ڈاکو تھے, آل سعود محمد بن سعود کی اولاد جو ہم آل سعود کہتے ہیں, تو سب سے پہلے انہوں نے قلعہ خیبر کو منہدم کیا تھا, قلعہ خیبر کو ختم کیا تھا. کس لیے قلعہ خیبر کو ختم کیا تھا؟ کیونکہ جب تک خیبر باقی رہے گا اس وقت تک یاد تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ خیبر ہے, اور اس خیبر میں مرحب کو, ان کے بڑوں کو, یہودیوں کے بڑوں کو کس نے قتل کیا تھا نام آئے گا. علی نے قتل کیا تھا, علی نے قتل کیا تھا. اسی لیے تو جب آیت اللہ خامنائی پہ حملہ کیا ان کا بھی نام علی ہے, تو بعض لوگوں کی آواز اٹھی کہ ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا. خیبر کا بدلہ ایسے ہی لے لیں گے؟ ایران جواب دے رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. قرآن نے کہا ہے نا شیطان کا فریب بہت کمزور ہے. ایران نے اسی پہ عمل کیا. اب آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دو سپر پاور طاقتیں ایک طرف ہیں اور ایران لڑ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جنگ تم نے شروع کی اور ختم ہم کریں گے. یہ انا جو قرآن پر یقین رکھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے اس کے لیے یہ سپر پاور طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ بدر اور احد کی طرف اشارہ کر رہی ہے.